جسے کہنا ایک آدمی اس کو ہم بتا دیں۔ آپ کی آواز کٹ رہی تھی، کیا بولے؟ میں نے کہا جس کو موڈریٹر بنانا ہے اسے وہ بول دیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس کو بنا دیں گے۔ ہاں، یہ علامہ طالب صاحب کو کال پر لے لیں اور یہ احسان اللہ صاحب کو اتار دیں۔ تو آپ کی طرف سے بھی ایک موڈ ہوگا اور ہماری طرف سے بھی ایک موڈ، اور ان کے علاوہ جو ہے نا کوئی بھی اس کو ماڈریٹ نہیں کرے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب بھی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا احسان ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سب اللہ کا کرم، اللہ کا شکر ہے بہت ہے۔ اچھا، یہ انعام صاحب جی، کل جو آپ لوگوں نے لگایا ہوا تھا پوسٹر، اس میں آپ لوگوں نے لکھا تھا کہ مجدد دین جو ہے وہ اعلیٰ امام احمد رضا خان بریلوی کا شیعہ تھے، وہاں پر آپ نے شیعہ ہونے کا لگایا تھا۔ آج آپ نے ٹاپک ذرا بدل ہی دیا ہے کہ احمد رضا خان نے شیعہ عقیدہ کو پروموٹ کیا مسلمانوں میں، جبکہ آپ کے دعوے میں یہ بات تھی کہ انہوں نے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر پروموٹ کیا، یعنی اصل میں وہ شیعہ تھے۔ تو یہ میرا خیال ہے آپ کی ذرا غلطی ہے، درست کر لیجیے گا۔ یہ تو میں نے صرف ایسے ہی لوگوں کی اطلاع کے لیے لکھا ہوا تھا نا۔ اب میں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ تو آپ نے لکھا ہی تھا نا، آپ نے لکھ لیا تھا نا۔ آپ وہ پڑھ کر سنیں کیا دعویٰ کیا تھا میں نے، کیا بات کی تھی اور کیا آپ نے پوچھا تھا۔ ہاں جی وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ یہاں پہ آپ نے نا جو ٹاپک لگائے وہ درست نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ جو آپ نے دعویٰ کیا تھا اور جو آپ نے کل لگایا ہوا تھا۔ جی ہاں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، ہمارا جو ٹاپک طے ہوا ہے ہم اسی پہ بات کریں گے۔ یہ میرے بھائی جان طالب بھائی موڈریٹر نہیں بن سکتے، پتہ نہیں کیوں، وہ فالوور کے بتا رہا ہے۔ جمیل بھائی آپ کو بنا دو، پتہ نہیں وہ فالوور کا کچھ بتا رہا ہے، پتہ نہیں کیا بتا رہا ہے۔ فالو کر دیا ہے، دوبارہ دیکھو، علامہ صاحب ابھی آپ نے فالو کیا ہے حبیب جٹ؟ آ گیا۔ ہاں میں کتنے ٹر جا، سہیل بھائی آپ میری آواز آ رہی تو آپ ادھر ہیں تو بتا دیں، نہیں تو عطام بھائی رہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ مناسب سمجھتے ہیں جس طرح مولانا نے کہا ہے، اگر آپ تصور کر لیں اشتہار کی دعویٰ تو وہ آ جائے گا، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید جو بعد میں آنے والے ہوں گے انہوں نے دعویٰ شاید نہیں سنا ہوگا، تو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹاپک اصل میں وہ ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو تصحیح کر لیں۔ جی ہم نے لکھوایا تھا جمیل صاحب، آپ خود پڑھ کر کے سنا دینا، آپ نے تو لکھ لیا تھا نا اس دن جو بات ہماری پرسوں ہوئی تھی آپ سے۔ انعام الحق صاحب ان کی بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو آپ نے پوسٹر لگایا نا اس میں وہ موضوع نہیں ہے، اس کو بدلیں اور جو موضوع تھا وہ لگائیں، اس کو درست کریں۔
تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ اصل میں موضوع یہ ہے، ان کو کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ وہ والی پوسٹ لگائیں ذرا اپنی حبیب بھائی۔ جی جی تبدیل کر دیں اس کو۔ تو کیا کہتے ہیں، شروع کریں؟ ٹائم ہمارا ہو گیا ہے جی ٹھیک ہو گیا۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلی ٹرن 3 منٹ کی رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہر جو ٹرن ہوگی وہ 2 منٹ کی ہوگی۔ نہیں آپ یوں کریں کہ پہلی جو ہے نا 5 منٹ کی، پھر اگلی 2 جو ہے 3 کی، باقی ساری 2 کی چاہے رکھ لیں۔ نہیں اس دن ہمارا طے ہوا تھا کہ ہم 2 منٹ کا ٹرن رکھیں گے، جب ہماری آپ کی بات طے ہوئی تھی۔ آپ کہہ رہے تھے نہیں 5 منٹ کی رکھیں، میں نے کہا تھا نہیں 2 منٹ کی کافی ہے۔ 2 منٹ کی اس لیے ہوگی کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ سننے والے بھی بور نہیں ہوں گے، اور 2 منٹ میں جو باتیں کہی جائیں گی وہ لوگ سننے والوں کو بھی یہ بات یاد رہے گی نا کہ کیا بات ہوئی تھی، کس بات کا جواب دیا جا رہا ہے، کیا سوال کیا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کو بھی آسانی ہوتی ہے کہ لمبی بات ہوتی ہے پھر اس میں لوگوں کے ذہنوں سے بات نکل جاتی ہے سننے والوں کو۔ 2 منٹ کی اگر آپ چاہیں تو۔ آپ نے ابھی پوچھا کہ کیا خیال ہے، تو میں نے اپنا خیال بتایا، تو اگر آپ نے پوچھ لیا تو میرا خیال ہے اس پر چلنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا آپ کو؟ نہیں 5 منٹ زیادہ ہو جاتا ہے، 3 منٹ کافی ہے، اور اگر نہیں تیار ہیں تو پھر 2 منٹ ہی رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں میں پہلی ٹرن کا کہہ رہا ہوں نا 5 منٹ، باقی ساری پہلی ٹرن کی ہی بات کر رہا ہوں میں، پہلی ٹرن کی ہی بات کر رہا ہوں کہ پہلی ٹرن 3 منٹ کی رکھ لیتے ہیں، پھر 2 منٹ کی رکھیں گے، باقی سب چلیں ٹھیک ہوگا۔ 3 منٹ کی۔ تو پہلی ٹرن آپ لینا چاہیں گے میں لوں؟ چلیں پہلی ٹرن میں لے لیتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ تو ہماری جو بات ہوئی تھی آپ سے لاسٹ ٹائم، تو اس پہ جو ہے آپ نے فتاوی نظیریہ کا حوالہ دیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا آپ سے کہ وہ اسکین آپ لے کر آئیں گے اور اس پر بات ہو جائے گی اور اس کو کلیئر ہو جائے گا، پھر اس پر ہم یہ ٹاپک پر بات کریں گے۔ یاد ہے آپ کو؟ وہ بھی ٹاپک کا حصہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو اسی ٹاپک کے ضمن میں میں نے وہ حوالہ پیش کیا ہے۔ تو ابھی شروع کرتے ہیں، تو ساتھ میں آپ پھر اس کا جواب دے دیجیے گا۔ نہیں وہ آپ نے تو بات کہی تھی بعد میں، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ اسکین لے کر آئیں گے اور اس کے آگے کا پیچھے کا حصہ بھی دکھائیں گے، پہلے اس پر یہ چیز پہلے کلیئر ہو جائے گی، پھر ہم بات کریں گے ٹاپک پر۔ نہیں دیکھیں، یہ آپ نے کہا تھا کہ اسکین لے کر آنا، شروع میں آپ نے دکھانا، میں نے کہا ٹھیک ہے دکھا دیں گے، لیکن آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ ٹاپک علیحدہ ہے، یہ علیحدہ ہے۔ تو یہ ویسے بھی جو ہے حوالہ، سن لیں، جو حوالہ یہ میں نے دیا ہے نا، یہ اسی ٹاپک کے ضمن میں دیا ہے۔ تو اب جب بات شروع ہو رہی ہے نا، تو پھر ٹھیک ہے، میں اس کو جو ہے نا جیسے میں نے وعدہ کیا تھا شروع میں پیش کرنے کا، میں آگے پیچھے سے سنا دیتا ہوں، آپ پھر جواب دے دیجیے گا اس کا، اور بات ایسی چلے گی۔ ہاں پہلی ٹرن آپ کی ہوگی تو آخری میری ہوگی، ٹھیک ہے؟ پہلی ٹرن دیکھیں، اب آپ نے اگر مجھے مدعی بنایا نا، آپ نے خود بنایا، تو پھر آخری ٹرن بھی میری ہوگی۔ مدعی میں نے کہاں بنایا؟ جب آپ نے پہلی ٹرن مجھے دے دی ہے تو مدعی آپ نے مجھے بنا دیا نا، تو اصولاً مدعی کی آخری ٹرن دے دی ہے۔ مدعی اس میں آپ کس حساب سے ہو رہے ہیں؟ اگر تو پھر بھائی آپ نے اگر مدعی بننا ہے تو پھر آپ آخری ٹرن دے دیجیے گا۔ بھائی یہ تو میں نے یہ تو آسانی کی ہے کہ بھائی آپ پہلی ٹرن لیں گے میں لوں گا، یہ تو ہماری اور آپ کی بات ہے، اس میں مدعی اور غیر مدعی کی تو بات ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ پہلی ٹرن لیں گے تو آخری میری ہوگی، میں پہلے لوں گا تو آخری آپ کی ہوگی۔ اصولاً تو یہی ہوتا ہے کہ جس کی پہلی ٹرن ہوتی ہے اسی کی آخری ہوتی ہے۔ وہ آپ چھوڑ دیں، ہمارے وہ اصول نہیں طے ہوئے ہیں، یہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ پہلی ٹرن لے رہے ہیں تو آخری میری ہوگی، میں پہلی لیتا ہوں تو آخری آپ کی ہوگی، جس پر آپ راضی ہو دونوں میں سے کر لیں۔ دیکھیں انعام الحق صاحب، یہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ جو پہلی لے گا اس کی آخری نہیں ہوگی۔ تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں، سن لینا، جو اسٹیبلشڈ اصول ہے نا، اب انہی پر چلنا پڑے گا، کیونکہ یہ بھی بات جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ بھی طے نہیں ہوئی تھی۔ تو اسٹیبلشڈ جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ مدعی جو پہلا ہوتا ہے اسی کی آخری ٹرن ہوتی ہے۔ ہم نے وہ اس طرح کے اگر اصول طے کرنے ہوتے پھر تو ہمارے اصول طے کرنے میں ہی جو ہے 2 گھنٹے نکل جائیں گے۔ انعام صاحب، آپ نے جو ابھی بات بیان کر رہے ہیں نا، وہ بھی طے نہیں ہوا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، آپ پہلی ٹرن لے لیں، پھر
تو پھر میں بعد میں دوسری دے دیتا ہوں. چلیں پھر آخری ٹرن بھی آپ لے ہاں لیجیے گا. یہی نہیں میں نہیں لوں گا. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میں پہلی لوں گا آخری آپ لیں گے, آخری اگر آپ پہلی لیتے ہیں تو آخری میں لوں گا. طے کر لیں, بھی کلیئر کر لیں. دیکھیں میں نے تو بڑی واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ اصول تو یہی ہے, اصول کی خلاف ورزی اچھی بات نہیں ہے, جبکہ آپ کا کل بھی پرسوں بھی دعویٰ تھا کہ آپ اصولوں پہ چلتے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ اپنی بات, ہاں تو پھر اپنی بات پر قائم رہیں. پھر میں قائم ہونا اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پہلی لیتے ہیں تو میری آخری ہوگی, اور اگر آپ پہلی لیں گے تو میں پہلا لوں گا تو آپ کی آخری ہوگی. کون سی اصول بے اصولی ہو رہی ہے؟ بالکل یہی ہو رہی ہے کہ پہلے ہمارا جو ہے نا یہ طے نہیں ہوا تھا کہ پہلی ہوگی پھر آخری دوسرے کی ہوگی. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بھی طے نہیں ہوا کہ جس کی پہلی ہوگی اسی کی آخری ہوگی, تو طے دوسرا بھی نہیں ہوا. لیکن اصول جو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے وہ یہی ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے نا, پہلی ٹرن بھی اسی کی ہوتی ہے اور آخری بھی ٹرن اسی کی ہوتی ہے. دیکھیں ہم نے اگر ہم نے اصول مناظرے کس کی آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں اگر ہم نے اصول مناظرہ اور شرائط, اگر وہ مناظرے کے قوانین اگر فالو کیے ہوتے نا تو پھر ہمارے بیچ بہت کچھ ڈسکس ہوا تھا. ہماری صرف 2 باتیں طے ہوئی تھی, 2 منٹ کی ٹرن ہوگی بس. اور ہمارا جو بات ہوئی تھی, آپ نے پوچھا تھا کہ کیا حساب, میں نے جو احمد رضا خان صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑھ کر شیعیت کے عقیدے اور نظریات کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہماری 2 باتیں ہوئی تھیں بس. اس کے علاوہ اور دوسری جو ہے وہ بات طے ہوئی تھی کہ بھائی ہم اخلاقی جو ہے گراوٹ اپنے اندر نہیں لائیں گے, ہم جو ہے بہترین انداز میں گفتگو کریں گے, بد اخلاقی بد زبانی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. یہ 3 باتیں ہماری طے ہوئی تھی. باقی یہ پہلی ٹرن دوسری ٹرن یہ کوئی نہیں طے ہوا تھا. یہ تو میں ابھی بات کرنے سے پہلے آپ سے چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو کلیئر کر لیں تاکہ آگے چل کر کے ہماری بات جو ہے خراب نہ ہو. اب ان دونوں میں سے آپ جس چیز پر راضی ہوں میں دونوں پہ راضی ہوں. پہلی اگر آپ لیتے ہیں آخری میری ہوگی, میں پہلی لیتا ہوں آخری آپ کی ہوگی. میں اسی بات پر راضی ہوں کہ آپ اپنی بات پر قائم رہیں کہ آپ اصولوں سے ہٹتے نہیں ہیں. میں اس بات پر راضی ہوں. تو اصول یہی ہے کہ جو مدعی ہوتا مطلب ہے یہ اسی کی آخری ٹرن ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ لوگوں کو آسانی پسند نہیں ہے, بلا وجہ کی باتوں کو الجھانا. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ جب ایک سیدھی سی سادی سی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ بھائی میں پہلی لے لیتا ہوں آخری آپ لے لیں, آپ پہلی لیتے ہیں آخری میں لے لیتا ہوں. اتنی سادی سی بات ہے, زبردستی آپ اس کو الجھایا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی مرضی کے مطابق آسانی, یعنی ہم اصول پر چلنے کے قائل ہیں. تو یہ اصولوں سے ہٹنا, جیسا کہ میں نے تب کہا تھا کہ اور کوئی بندہ بھی بیچ میں نہیں بولے گا, اور جو میری باری میں مناظرے کے دوران بھی جو بولے گا نا, یہ بات یاد رکھیے گا کہ میرا ٹائم پھر دوبارہ سے شروع ہوگا. ہاں یہ بات یاد رکھیے گا, اگر کوئی میری باری میں بولا, کسی نے چوں بھی کی, تو میرا ٹائم دوبارہ سے سٹارٹ ہوگا. بات یہ ہے انعام الحق صاحب کہ یہ جو ہے نا اصول جو اسٹیبلشڈ ہے وہ یہی ہے. اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تب طے نہیں ہوا تھا, تو ٹھیک ہے طے نہیں ہوا, آپ کے والی بات بھی طے نہیں ہوئی, میرے والی بھی ویسے طے نہیں ہوئی تھی. لیکن اصول جو پہلے سے ہیں, جو اصول سن لینا, جو ہاں تو وہی بات ہے نا, جو اصول پہلے سے موجود ہیں پھر اسی پر چلتے ہیں. اور وہ یہی ہے کہ مدعی کی ہی پہلی ٹرن ہوتی ہے, اسی کی آخری ہوتی ہے. اچھا انعام بھائی جو بات ہوئی تھی 2 منٹ کی 1 گھنٹہ بات ہوگی, بات جس کی آخری ٹرن آ جائے گی بات, ٹھیک ہے 1 گھنٹہ بات کرو. ہاں جی جو بات طے ہوئی تھی بات بھی 2 منٹ کی بات ہوگی, یہ بات کوئی طے ہوئی تھی ابھی, یہ بات طے نہیں ہوئی تھی حبیب صاحب. اب آپ 1 گھنٹہ تو طے ہوا تھا نا, 1 گھنٹہ تو طے ہوا تھا نا. ہاں گھنٹہ طے ہوا تھا, لیکن آخری ٹرن کس کی آئے گی؟ آخری ٹرن اسی کی ہونی ہے جو مدعی ہوگا. ہماری بات جہاں سے شروع ہو رہی ہے 1 گھنٹہ جہاں پورا ہوگا, جس کی ٹرن ہوگی اس کی ہوگی. 1 گھنٹے کا ہمارا ٹائم لمٹ ہے. اوکے ایسے نہیں, مدعی کی آخری ٹرن ہوتی ہے. بھائی آپ لوگ سیدھی بات کو بھی نہیں سمجھتے اور زبردستی باتوں کو الجھاتے ہیں بلا وجہ. اب ہم نہیں مانتے کسی چیز کو, ٹھیک ہے. ہماری 1 گھنٹے کا ٹائم طے ہوا تھا, جو طے ہوا تھا اسی پر بات کرتے ہیں. 2 منٹ طے ہوا تھا, 1 گھنٹے کی بات جس کی, چلے آپ شروع کر لیں. 1 گھنٹہ جہاں ختم ہوگا وہ جس کی ٹرن ہوگی اس کی ہوگی. نہیں آپ شروع کر لیں, پہلی ٹرن پھر آپ لے لیں, آخری پھر میری. دیکھیں اب آ گئے گھوم پھرا کر کے, یہی چیز میں کہہ رہا تھا تو اس پہ ماننے کو تیار نہیں. الحمدللہ چلیں نا, اب آ گیا ہوں تو چلیں, کیونکہ آپ تو اصولوں سے ہٹ کے چلنے والے لوگ ہیں. ہم تو ویسے یہی پسند کرتے ہیں, لیکن چلیں ٹھیک ہے, چلیں شروع کریں. آپ کی زبردستی کی ضد ہے خامخواہ کی, ٹھیک ہے. میں ضد نہیں چاہتا, میں بات کرتا ہوں اچھے انداز میں بات ہو جائے ہماری. ٹھیک ہے میں شروع کرتا ہوں, میرا ٹائمنگ لگا دو.
ٹائم لگ گیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں، اسوہ ہیں. اور اللہ رب العالمین نے جو دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، اور جن چیزوں سے رسول منع کر دے اس سے باز آ جاؤ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا رسول اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے تب وہ اپنی زبان کھولتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین نازل کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کامل کر دیا، اسے مکمل پہنچا دیا. نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو امت سے چھپایا، اور نہ ہی کوئی خیر کے کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے سے پرہیز کیا. یعنی اس دین کے اندر ایک مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے جتنی بھی خیر اور بھلائی کی باتیں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام ایک ایک کر کے بتا دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جب ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ ہمیں اڑتے ہوئے پرندے کا بھی علم تھا، یہ وہ دین اللہ کے رسول ہمیں دے کر کے گئے. میرا جو دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ احمد رضا خان صاحب نے اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑھ کر شیعوں کے عقیدے اور نظریات اور ان کے اعمال کو پروموٹ کیا اہل سنت والجماعت کے اندر. اور میں اس بات کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور آپ لوگ دیکھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قبروں کے اوپر ہونے والے جو اعمال تھے، وہ جن کی وجہ سے شرک پھیلتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع فرمایا. قبروں پر جتنے بھی اعمال ہونے والے تھے، یعنی قبروں کے اوپر عمارتیں بنانا، قبروں کے اوپر قبے بنانا، قبروں کے اوپر جو ہے وہ مجاور بن کر کے بیٹھنا، اس پر خطبے لگانا، اس پر چراغاں کرنا، اس پہ جو ہے چونا کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. یہ اہل سنت والجماعت کا مسئلہ تھا ہی نہیں. دراصل اس کی اصل تھی یہود و نصارہ میں، اور انہی سے کنورٹ ہو کر کے یہ آئی شیعوں کے اندر. اور شیعوں کے ذریعے سے احمد رضا خان صاحب نے بڑی آسانی کے ساتھ اس کو اہل سنت والجماعت میں پروموٹ کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر بے شمار فساد ہیں، بے شمار نا اتفاقیاں ہیں. میں مکمل ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اچھا، تمام حضرات نے ان کی گفتگو سنی ہے، تمہید تو انہوں نے اچھی باندھی ہے، لیکن اس پر کوئی ایک بھی دلیل پیش نہیں کی. اللہ تعالیٰ ہرگز جو ہے نا جھوٹ بولنے والے اور بہتان باندھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو بہتان باندھے کسی مسلمان پر اور جھوٹ بولے اس کے حوالے سے، تو بے شک جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. اچھا، انہوں نے یہ جو مطالبہ کیا تھا کہ فتاوی نظیریہ کا حوالہ شروع میں پیش کرنا ہے، تو اسکرین پر ہی کریے گا میری، ابھی وہاں سے شروع کرتا ہوں. ہاں، یہ ہے کہ ایک منٹ جی، ہاں یہ فتاوی نظیریہ نذیر السندینی صاحب کی، اس میں ان سے سوال ہوا ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی یا خاطی کہنا جائز ہے یا نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ کے بغیر ان کو امیر یا امام یا رضی اللہ کہنا ضروری ہے یا نہیں.
اور سیاستہ میں ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ کا لفظ آیا ہے یا نہیں؟ جواب میں کہتے ہیں الجواب از مولوی محمد فصیح قاضی پوری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جہاں امیر معاویہ کا تذکرہ ہو وہاں لفظ حضرت یا دعائیہ الفاظ کہنا درست نہیں، کیونکہ انہوں نے آخری خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے، لہٰذا ان کو غلط کار اور باغی سمجھنا چاہیے۔ یہی بات ہم نے کی تھی کہ یہ جو آپ اعلیٰ حضرت پر بہتان باندھ رہے ہیں، یہ تو صحابہ کے خلاف غلط زبان استعمال کرنا، یہ الٹا آپ ہی کے اکابرین میں یہ بات موجود ہے، یہ کام جو ہے یہ آپ کے اکابرین میں پائے جاتے ہیں۔ اور موصوف نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے آیا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جبکہ ان کے ایک اکابر طریق محمدی میں مولانا محمد صاحب محدث جونا گدی صاحب کہتے ہیں کہ مجتہدوں اور اماموں کی رائے قیاس اجتہاد استنباط اور ان کے اقوال تو کہاں۔ جمیل بھائی ٹائم پورا ہو گیا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ۔ ایک منٹ نا بھائی جی 2 منٹ نہیں لگ رہے، وہ ٹائم لگ رہا 1 منٹ اوکے آ نہیں رہا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ 2 منٹ والا آپشن آ کیوں نہیں رہا؟ کوئی بات نہیں، لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ آ ہی نہیں نہ رہا، اس کو ٹچ کر رہا ہوں، آ ہی نہیں رہا۔ کوئی دوسرا لگا لے، حتام صاحب اگر لگا سکتے ہو تو لگا لیں۔ تین منٹ کا ہی لگاؤں، پھر 2 منٹ جب ہو گئے تو بند کر دوں گا۔ جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ کا آپشن نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لگائیں تو مجھے بتائیں۔ لگ گیا مجھے شو نہیں ہو رہا اس لیے چلے ٹھیک ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں نے ابھی اپنے دعوے میں یہ بات کہی کہ احمد رضا خان صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ شیعیت کے، رافضیت کے عقیدے اور ان کے عمل کو اور ان کے جو ہے طور طریقوں کو اہل سنت والجماعت کے اندر بڑی ہی خوبصورتی اور بڑی ہی صفائی کے ساتھ رائج کر دیا۔ مثال کے طور پر میں نے یہ بتایا کہ قبروں پر قبے بنانا، قبروں کے اوپر جو ہے وہ تعمیرات کرنا، قبروں کے اوپر قطبے لگانا، قبروں کے اوپر مجاور بن کر کے بیٹھنا، قبروں کے اوپر چراغا کرنا، اس کو چونا لگانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت وہ ہوتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتے ہیں۔ لیکن یہ جتنے بھی ہونے والے اعمال ہیں یہ سب کے سب دراصل یہود و نصارہ کے عمل تھے، جن سے اللہ کے رسول نے اپنے آخری وقت میں سختی سے منع فرمایا تھا۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمایا تھا۔ یہ کام رافضیوں میں یہود و نصارہ سے کنورٹ ہوئی اور یہ آج بھی ان کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے، قبروں پر یہ سارے اعمال کرنا۔ اہل سنت والجماعت کے اندر احمد رضا خان صاحب نے بڑی ہی صفائی کے ساتھ کنورٹ کر دیا۔ میں نے یہ بات جب کہی تو ہمارے جمیل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی کے اوپر لعنت بھیجی جائے اور وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو وہ لعنت پلٹ کر کے واپس اسی بھیجنے والے کے اوپر آ جاتی ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جمیل صاحب کے اوپر ان کی بھیجی گئی لعنت خود بخود آ جائے گی۔ اسی طریقے سے شیعوں کا، رافضیوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جو ان کے بنیادی عقیدے ہیں ان کے خلاف جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب مرتد ہیں، کافر ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہی سیم پیٹرن احمد رضا خان صاحب نے اپنایا کہ ان کے عقیدے کے خلاف جو لوگ بھی ہیں وہ سب کافر ہیں، مرتد ہیں۔ ٹائم ہو گیا کیا؟ ہو گیا جی جی طالب بھائی۔ وہ جمیل ہے نا،
جی جمیل بھائی ٹائم لگ گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا انہوں نے موصوف نے پہلے دعویٰ کیا تھا، میوٹ لگا دیں امام صاحب. انہوں نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ بھئی ہم جو ہے نبی قرآن پاک کی آیت انہوں نے پڑھ کے سنائی تھی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جبکہ ان کے بزرگ جو ہیں ان کے اکابرین جوناگڈی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی طرف سے کوئی بات فرمائیں تو وہ حجت بھی نہیں. اس کا معنی بتائیں بھئی انعام صاحب. یہ جو آپ کے بڑے کہتے ہیں کہ بغیر وحی الہی کے کچھ فرمائیں تو وہ بھی حجت نہیں. آپ کے بڑے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حجیت کو ہی تسلیم نہیں کرتے. باقی یہ ہے کہ یہ آپ نے اسکرین پر ہی کریے گا یار. ہاں تو یہ نبی پاک اپنا حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ جب ولید بن عبد الملک کے زمانے میں حجرہ مبارک کی دیوار گر گئی اور لوگ اسے تعمیر کرنے میں مصروف ہوئے تو انہیں ایک پاؤں دکھائی دیا. اب یہاں پر جو ہے حجرہ مبارک کی دیوار تعمیر کرنا یہ ہمارے اسلاف سے ثابت ہے. یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ یہود کا طریقہ. یہود کسے کہہ رہے ہیں آپ انعام صاحب؟ آپ کنہیں یہود کہہ رہے ہیں؟ اور یہ قبر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر ہے اس کے حوالے سے روایتوں میں آتا ہے کہ قبر ام حبیبہ بنت دخر بنت حرب فدفن عقیل البئر وبنی علیہ بیئا قال یزید بن صائب فدخلت ذلك البیت فرأیت فیہ ذلك القبر. کہ ان کے حوالے سے بھی قبر کی جو ہے وہ تعمیر کے حوالے سے باتیں روایات موجود ہیں. اچھا باقی یہ ہے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے زبان درازی کی تھی. انہوں نے تو جمیل بھائی ٹائم پورا ہو گیا. جی میرا ٹائم لگا دے تو مجھے بتا دیجیے گا کیونکہ مجھے شو نہیں ہو رہا ٹائم. ٹھیک ہے جی انعام بھائی ٹائم لگ گیا. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں نے جو باتیں کی ہیں جمیل صاحب نے اس بات میں کسی ایک بات کا نہ تو ابھی رد کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ احمد رضا خان صاحب نے شیعیت کے نظریات اور عقیدے کو بڑے ہی خوبصورتی کے ساتھ اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑھ کر رافضیت کے نظریات اور عقائد کو اہل سنت والجماعت میں کنورٹ کر دیا. اور اس کے بعد میں جو اس عقیدے کی مخالفت کرتا تھا، جنہوں نے اس عقیدے کی مخالفت کی، احمد رضا خان صاحب نے اس کے اوپر کفر کے، مرتد ہونے کے، لامذہب ہونے کے، بد مذہب ہونے کے دنیا بھر کے فتوے لگائے. سیم وہی پیٹرن جو روافظ کاشیوں کا ہے کہ جو ان کے عقیدے کے خلاف ہیں وہ کافر ہیں، مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں. سیم وہی پیٹرن احمد رضا خان صاحب نے اپنایا کہ جو ان کے نظریات اور عقیدے کے خلاف ہیں وہ سب کافر ہیں، مرتد ہیں، جبکہ یہ اصل رافضیت کا عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت تکفیری گروپ نہیں ہے، وہ تکفیر نہیں کرتی ہے اور نہ ہم تکفیر کے قائل ہیں. انہوں نے ابھی کچھ الزامات لگائے ہیں کہ ہمارے بڑوں کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بات حجت نہیں ہے. میں نے ان کو آیت کریمہ پڑھ کر سنائی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں، ہمارے اکابر نہیں ہیں، ہمارے امام نہیں ہے. ایک عالم ہے، اس کی عزت، اس کا احترام اپنی جگہ ہے. ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، کسی شخصیت کے پیروکار نہیں ہیں. تو آپ کا یہ کہنا کہ محمد جوناگڑھی نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، ان کی بات ہمارے لیے قابل حجت، قابل اعتبار نہیں ہے. ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں. دوسری بات انہوں نے کہی کہ بھائی قبر کی تعمیر کی، کسی نے ام حبیبہ کی قبر کی تعمیر کی گئی ہے، روایتوں میں آتا ہے. بھائی آتا ہوگا، بہت سی گپ باتیں. انعام بھائی ٹائم پورا ہوگا. ٹھیک. بستان المحدثین میں علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ نے اپنے زمانہ حیات میں ہی، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، آپ نے اپنے زمانہ حیات میں ہی کے لیے قبر اور عاقبت خانہ حضرت شیخ ابو الاسحاق شرازی کے مزار کے جوار میں بنا لیا اور اس کے اوپر ایک قبہ بھی تعمیر کرا لیا. چنانچہ اسی جگہ دفن کیے گئے. یہ جو ہے
اس میں تو آپ کے اپنے ہی اکابرین کے حوالے سے یہ بات موجود ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے حوالے سے بات موجود ہے کہ ان کے لیے قبہ بنایا گیا، اور یہ آپ ہی کے جو ہے نا وہ جو اکابرین ہیں ان کے حوالے سے بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے یہود کا، تو بھائی یہاں پر آپ کے ابن تیمیہ کا ہی مزار موجود ہے، تو سب سے پہلے تو آپ یہ گرائیں نا، سب سے پہلے آپ یہ گرائیں۔ باقی جیسا میں نے پہلے کہا تھا، انعام الحق صاحب یہ دعوی کر رہے ہیں کہ جی فلاں کا طریقہ ہے، فلاں کا طریقہ ہے، کسی ایک بات کی انہوں نے دلیل دی ہے؟ کسی ایک بات کی انہوں نے دلیل دی ہو؟ بس باتوں پہ باتیں اور کہانیوں پہ کہانیاں سنائی جا رہے ہیں، جبکہ جو اصل موضوع ہے اس سے یہ جو ہے رائے فرار کر رہے ہیں، اختیار کر رہے ہیں کہ بھائی ثابت کرنا ہے، آپ نے حوالوں کے ساتھ ثابت کرنا ہے کہ بھائی یہ بات یہود و نصارہ کا تھا اور انہوں نے رافضیت یا شیعت جو ہے یہاں پر پھیلائی ہے، جبکہ یہ شیعت آپ ہی کے کابرین میں موجود ہے۔ یہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی عرف الجادی میں کہتا ہے، معصیت جزبائی حرکت ممکن نشود و احادیث واردہ وضع از نکاح بدست ثابت شدہ، بلکہ بعض اہل علم نقنئی استمناء از صحابہ، کہتا ہے کہ بعض صحابہ سے مستدنی کرتے تھے، بعض صحابہ سے کہتا ہے مستدنی ثابت ہے۔ ٹائم پورا ہو گیا، طالب بھائی ٹائم پورا ہو گیا۔ میں یہاں انعام بھائی کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ قبول کریں۔ نیچے دیکھنے والے حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 منٹ بہت کم ہے، نہ انعام بھائی وہ حسن بھائی وہ 3 منٹ لگا رہا ہے اور 2 منٹ کا ٹائم ہے، تو نہ وہ بات مکمل کر سکتے ہیں اور نہ ہی جمیل بھائی، تو کیا خیال ہے آپ کا 3 منٹ کر لیں؟ جی انعام بھائی بتائیں گے۔ دیکھیں میرے خیال سے بات ہو جا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 منٹ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تھوڑی بات رہ جاتی ہے، کوئی بات نہیں، میں اس کو اپنی دوسری ٹرن میں پورا کر دوں گا۔ لگا رہے ٹائم تو مجھے بتا دینا۔ جی ٹائم لگ گیا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جواب نہیں دیا، میں نے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے، اور یہی چیز کنورٹ ہوئی شیعیت میں، شیعیت کی کتابوں میں ان کے بزرگوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہماری جو بنیاد ہے وہ یہودیوں سے ہی ہے، ہمارا دین پیروکار ہی یہودیوں سے ہے۔ تو یہودیوں سے کنورٹ ہو کر یہ شیعوں کے اندر آیا، اور شیعوں کے اندر یہ مزار، یہ قبروں کے اوپر قبے بنانا، میلے لگانا، ٹھیلے لگانا، عرس کرنا، یہ ساری چیزیں یہ سب شیعوں کے عمل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعنت فرمائی تھی، مسلمان کیسے یہ عمل کر سکتے تھے؟ اور اس کے علاوہ ابھی انہوں نے کہا کہ قبروں پر جو ہے وہ تعمیر کی گئی فلانے، اب کسی نے بھی کی ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میری سنتوں سے محبت کرنے والا ہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ میرے لائے ہوئے دین کے اندر کوئی اضافہ کیا جائے وہ مردود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان تمام کاموں سے منع فرمایا تھا، قبے بنانے سے، قطبے لگانے سے، مجاور بن کر کے بیٹھنے سے، اس پر چراغاں کرنے سے، اس پر چونا لگانے سے، اس پر تعمیر کرنے سے، اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا۔ یہ یہود و نصارہ کا عمل تھا، رافضیوں نے اس کو لیا، اور پھر احمد رضا خان صاحب نے بڑی صفائی کے ساتھ اس کو اسلام کے اندر داخل کر دیا، اہل سنت والجماعت کا لبادہ اڑوا کر کے۔ ابھی اس بات کا رد ہمارے جمیل صاحب نے کیا نہیں ہے۔ انعام بھائی ٹائم ٹھیک ہے جی جمیل بھائی ٹائم لگ گیا۔ انہوں نے کوئی حوالہ دیا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ بات جو ہے یہاں پر رائج کی ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت اپنے فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ غیر خدا کو سجدہ عبادت شرک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے قبور کو جو ہے انبیاء کے قبور کو سجدہ گاہ بنایا، اس کو چسپاں کیا مسلمانوں پر۔
اس کو کس پر؟ مسلمانوں پر چسپاں کیا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کام کیا کہ اس کو جو ہے مسجد اور سجدہ گاہ بنایا، جبکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غیر خدا کو سجدہ عبادت شرک ہے، اور سجدہ تعظیمی شرک نہیں مگر حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے غیر خدا کو سجدہ کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، اور یہ انعام الحق صاحب وہی خارجیوں والے کام کر رہے ہیں کہ جو باتیں کفار اور مشرکین کے حوالے سے آئی ہیں وہ اٹھا کر مسلمانوں پر چسپاں کر دیا۔ اب یہ جو ساری باتیں انہوں نے بہتان باندھے، کسی ایک بات کی بھی انہوں نے دلیل دی ہے؟ کسی ایک بات کی انہوں نے دلیل دی ہو، کوئی حوالہ دیا ہو؟ صرف ایک حدیث پاک پڑھ کر، حدیث پاک سنا کر اس کا کیا کیا؟ خارجیوں کے طریق پر چل کر اس کو مسلمانوں پر جو ہے وہ چسپاں کر دیا۔ بس نہیں ہونا کوئی بول۔ پھر انعام صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو طریق ہے یہ یہود و نصارہ کا ہے۔ میرا آپ سے پہلے بھی سوال تھا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ کن کو یہودی کہہ رہے ہیں؟ کہ اگر مساجد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار انور کو صحابہ نے بنایا ہے تو آپ ان کو یہودی کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، آپ تو ان کی جو ہے گستاخی پر اتر آئے ہیں کہ جو انہوں نے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسجد بنائی ہے، کہ انہوں نے یہود و نصارہ کے طریقے پر عمل کیا؟ کہ وہ اس فرمان کے جو ہے وہ مستحق ٹھہرتے ہیں جو آپ یہاں پر مسلمانوں پہ فٹ کر رہے ہیں؟ اس کا جواب دیں، اور آپ کے اکابرین میں جو رافضیت موجود ہے اس کا بھی جواب دیں۔ آپ کے لیے تو فرمان رسول بھی حجت نہیں ہے، اس کا کوئی آپ نے جواب دیا؟ کوئی جواب نہیں دیا، اس کے بھی جواب دیں انعام الحق صاحب۔ ٹائم ہو گیا جی، ٹائم ہو گیا انعام بھائی، ٹائم لگ گیا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ان صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہے نا، صرف جھوٹ بولا ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے جھوٹ بولنے والے پر لعنت فرما دی تھی۔ تو یہ جتنے بھی جھوٹ بولتے جائیں گے خود بخود وہ لعنت ان کے اوپر چپکتی جائے گی، یہ خود اپنی ہی چھری سے اپنا گلا کاٹتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد نبوی سے لگا دی گئی۔ نعوذ باللہ، کیا صحابہ کرام نے جو ہے گستاخی کر دی، وہ یہودیوں والے کام کر دیے؟ استغفر اللہ العظیم، کوئی مسلمان کے دماغ میں یہ بات آ بھی کیسے سکتی ہے؟ اور ہوتا ہے یہ اہل باطل اپنے باطل عقیدے کو ڈیفائنڈ کرنے کے لیے اکثر اس طرح کے سوالات یا اعتراضات کے طور پر وہ کرتے ہیں۔ ان بھائی صاحب کو یہ تک نہیں پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوئی، اور مسجد نبوی سے وہ بالکل الگ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہی اس میں دفن کیا گیا۔ وہ اللہ کے نبی کا فرمان تھا کہ انبیاء کی جہاں موت ہوتی ہے ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول کی وفات ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوئی تھی، وہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ وہ ام المومنین کا حجرہ تھا، وہ مسجد نبوی نہیں تھا۔ آج مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے تو وہ اس کے اندر وہ اس کے آ گیا ہے، لیکن آج بھی وہ حصہ سائیڈ میں ہے، اس کو بیچ میں نہیں لیا گیا ہے۔ مسجد نبوی کی جو تعمیر ہوئی ہے وہ دوسرے سائیڈ ہوئی ہے، جو وہاں گیا ہے وہ جانتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ان کا کہنا کہ صحابہ کرام نے یہ چیز کر دیا تھا، یہ اپنے باطل عقیدے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو ہے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ حدیث پڑھ رہے ہو اور حدیث کا غلط مطلب بیان کر رہے ہو، غلط مطلب آپ نکال رہے ہو اپنے باطل عقیدے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ قبر پر چونا لگایا جائے، اس پر بیٹھا جائے، اس پر عمارت بنائی جائے۔ صحیح مسلم کی 2245۔ انعام بھائی ٹائم پورا ہو گیا۔ یہ جو بات بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبروں کے حوالے سے بیان فرمایا، اور نبی جو جن قبور کو ڈھانے کا حکم دیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود و نصارہ کی قبور کو ڈھانے کا حکم دیا ہے کہ وہ جو عین سینے کے اوپر جو عمارت وہ بناتے تھے، مسلمانوں کے نہیں۔ جیسے آپ کے اکابرین جو ہے مسلمانوں پر جس طرح ابھی آپ نے خارجیوں کی طرح وہ روایت جو ہے مسلمانوں پر چسپاں کی ہے، اسی طرح آپ کے خارجی طریق کوئی نیا نہیں ہے، پرانے آپ کے اکابرین بھی اس پر چلتے آ رہے ہیں۔ تحفہ وہابیہ میں اسماعیل غزنوی کہتا ہے کہ صالحین کی قبور پر جو گنبد اور قبے بنائے گئے وہ بھی بطور ایک بت کے ہیں، وہ تو ان کو بت کہتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جو روایت پہلے سنائی ہے وہیں سے ثابت ہے کہ ان کے صحابہ کرام نے اس کے ساتھ دیوار تعمیر فرمائی ہے۔ یہ آپ بہتان سراسر مسلمانوں پر بہتان تراشی کر رہے ہیں۔ اچھا، باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مزارات پر جا کر ناچ گانا اور جو اعتراضات باقی ہیں،
تو اس پر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ پر بڑے واضح طور پر فرمایا ہے کہ رنڈیوں کا ناچ بے شک حرام ہے، اولیاء کرام کے عرصوں میں بے قید جاہلوں نے یہ معصیت پھیلائی ہے۔ اس کا تو اعلیٰ حضرت رد فرما رہے ہیں، یہ تو رد فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت، جبکہ آپ اس بات پر بضد ہیں کہ جو چیزیں یہاں سے ثابت نہیں ہے، جیسے سجدہ کرنے کو اعلیٰ حضرت نے رد فرمایا، آپ نے کہا یہ ان میں موجود ہے۔ بے شک لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہے، یہ خرافات جو تشیع میں موجود ہیں، یہ انہوں نے یہاں پر متعارف کرایا، جبکہ وہ ان سب کا انکار کھلے طور پر انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے انعام الحق صاحب، جو الزامات آپ لگا رہے ہیں نا، زبان چلا کر الزامات نہ لگائیں، بلکہ آپ ان پر دلائل بھی دیں، کوئی دلیل دیں۔ ٹائم پورا ہو گیا۔ انعام بھائی ٹائم سٹارٹ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، یہ بات آپ لوگ بڑی اچھی طریقے سے سن رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی غور کیا کہ محترم جمیل صاحب نے اس بات کا اعلان کیا اور اقرار کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے ان قبروں کو توڑنے کا حکم دیا تھا جو کفار اور مشرکین کی قبریں تھیں۔ یہ مان گئے کہ یہ قبریں پکی بنانا اور اس پر عمارت تعمیر کرنا یہ مشرکوں کا اور کفار کا عمل ہے۔ یہی بات تو میں کہتے آ رہا ہوں اتنی دیر سے، جس کا ابھی جمیل صاحب نے اقرار کیا ہے، اور یہ مان گئے، اور انہوں نے خود دلیل دی اور ثابت کر دی۔ ماشاءاللہ، میری بات ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ کہہ رہے ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں، خود انہوں نے کہا، ابھی اقرار کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جا کر کے وہ قبریں توڑ دو، وہ کفار اور مشرکین کی قبریں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ قبروں پر عمارتیں بنانا، اس پر قطبے لگانا، اس پر قبے بنانا، پکی قبریں بنانا، یہ کفار اور مشرکین کا عمل ہے۔ یہی تو میں شروع سے دعویٰ کر رہا ہوں، یہی تو یہود و نصارہ کا عمل ہے جو کنورٹ ہو کر شیعوں کے اندر آیا، اور شیعوں سے حضرت جو ہے احمد رضا خان صاحب نے اس کو اہل سنت والجماعت میں بڑی ہی صفائی کے ساتھ پروموٹ کر دیا۔ یہ بار بار کسی نہ کسی بزرگ کے حوالے سے ہم پر جو ہے حجت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ چیز ہمارے اوپر لاگو ہوتی نہیں ہے۔ یہ لوگ ہمیں غیر مقلد کا طعنہ بھی دیتے ہیں، لیکن جب ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں نا، تو یہ دیکھیں ظلم و ستم دیکھیں، حسد دیکھیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کو لا کر ہم سے منوانا چاہتے ہیں، جبکہ میں نے شروع میں بتا دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمارے لیے کسی حضرت کا نہیں پڑھا ہے، کسی امام صاحب کا نہیں پڑھا ہے، کسی پیر صاحب کا نہیں پڑھا، ہم نے اللہ کے رسول کا جو ہے کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول کا جب حکم آ جاتا ہے، ہم سبوں کی بات رد کر دیتے ہیں، کسی کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا، ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم اپنے نبی کی سنتوں کے پیروکار۔ انعام بھائی ٹائم پورا ہو گیا، یہ سٹارٹ ہو گیا ٹائم۔ جمیل بھائی ہاں جی، جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ یہی مشرکین اور کفار کے بتوں کو گرانے کا حکم دیا، مسلمانوں کا نہیں۔ اور یہی آپ خارجیوں والا کام آپ نے شروع کر دیا کہ جو باتیں، جو روایات اور جو آیات مسلمانوں پر اترتی ہیں وہ اٹھا کر، جو روایات کفار پر اترتی ہیں وہ اٹھا کر مسلمانوں پر چسپا کر دیتے ہیں۔ جو نبی پاک نے جن مزارات اور جن قبور کو گرانے کا حکم دیا ہے وہ یہ والی ہیں، وہ مشرکین والی، یہ اس طرح کی ہیں۔ جو مسلمانوں والی گنبدوں والی ہیں وہ نہیں ہے، یہ ہے وہ مشرکین اور عیسائیوں کی قبور جن کو ڈھانے کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ جبکہ آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ توجیہ القول بما لا یرضی بہ القائل، آپ جو ہیں حوالے اس انداز سے دے رہے ہیں کہ جس پر قائل بھی راضی نہیں ہے، یعنی آپ اپنی طرف سے آپ ہمارے حوالے سے ایک نظریہ گھڑتے ہیں، اس کو ہم پر تھوپ کر پھر اس پر خود ہی جو ہے وہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ہیں وہ قبور مشرکین اور کفار کے جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ یہ والے ہیں وہ جن کے عین سینے کے اوپر جو عمارتیں موجود ہیں، جبکہ ہماری مساجد اور جو یہ مزارات، جو ہماری مزارات ہوتے ہیں ان کے عین سینے کے اوپر بعد یہ عمارات موجود نہیں ہوتی۔ اور آپ نے ابھی تک جو رافضیت جو آپ کے اکابرین میں موجود ہے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو کیا یہ ہوتا ہے کہ اور کسی میں آپ جو ہے دعویٰ کریں کہ ان میں شیعت اور رافضیت ہے اور فتوے لگاتے پھریں، اور جب اپنے اکابرین کی بات آئے تو آپ نے نہ فتویٰ لگانا ہے نہ اس کا جواب دینا ہے۔ اپنے اکابرین کو آپ بچاتے پھرتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا ان سے تعلق ہی نہیں، ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں۔
اکابرین کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو ان پر فتویٰ لگائیں بھائی، جو رافضیت ان میں موجود ہے نذیر دہلوی کے اندر، جمیل آپ بھائی کے ٹائم باقی پورا اکابرین پر ان پر فتویٰ لگائیں۔ جمیل بھائی ٹائم پورا ہو گیا، انعام بھائی ٹائم سٹارٹ ہو گیا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ابھی ایک بات کہی کہ ہم ان کے خلاف ایک نظریہ گڑھ لیتے ہیں۔ ہم نظریہ نہیں گڑھتے بھائی، ہمیں ضرورت نہیں ہے نظریہ گڑھنے کی۔ یہ تو دیکھنے والے جو مسلمان یہاں موجود ہیں، جو ہماری باتیں سن رہے ہیں اور جو سنیں گے آگے چل کر کے، وہ خود یہ فیصلہ کریں گے کہ کس نے ان مزاروں کو پروموٹ کیا ہے، کس نے ان بڑے بڑے مزارات جو بنے ہیں، جو آج جو ہے تجارت کا ایک اڈا بنے ہوئے ہیں، روزی روٹی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، دین کے نام پر دین کو بیچا جا رہا ہے ان مزاروں اور ان آستانوں اور ان چبوتروں پر۔ پیروں کے، ولیوں کے، بزرگوں کے بے من گھڑت، بے سر و پیر قصے کہانیاں کون سنا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی اتنی عزت اور عظمت بیان نہیں کی جا رہی ہے جتنا اپنے بنائے ہوئے پیروں اور بزرگوں کی بنائی جا رہی ہے۔ ایک بات یہ کہتے ہیں، بار بار نام لیتے ہیں، خوارج خوارج خوارج۔ خوارج کی فکر کیا ہے؟ خوارج کا فکر ہے اپنے خلاف دوسروں کو کافر ماننا، ان کو مرتد سمجھنا، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو بھی کافر کہہ دیا تھا۔ یہ خوارج کی فکر ہے، اور یہ فکر احمد رضا خان صاحب کے اندر اور ان کے ماننے والوں کے اندر موجود ہے۔ وہ اپنے خلاف جانے والوں کو فوراً خارج جو ہے وہ کافر اور مرتد ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ یہ خارجی فکر جو ہے یہ احمد رضا خان صاحب میں موجود تھی، ان کے ماننے والوں میں موجود ہے۔ آج بھی وہ روزانہ جو ہے 100-200 لوگوں کو کفر کے فتوے لگاتے پھرتے ہیں۔ تو یہ خوارج کا تانا ہمیں نہ دے۔ رہ گیا مسئلہ یہ کہ اگر ہمارے بڑوں نے ہمیں مزارات بنانے کی تعلیم دی ہوتی، الحمدللہ اس روئے زمین پر اہل حدیثوں کے سب سے زیادہ مزارات ہوتے، لیکن ہو رہا ہے اس کے الٹا کہ ہمارے بزرگوں نے ہی ہمیں تعلیم دی اور ہم ہی قبر بنانے کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ الزام ہی جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ ہمارے بزرگوں نے مزاروں کو گرانے کی تعلیم دی ہے، اس کو بنانے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ یہ احمد رضا خان صاحب کی تعلیم ہے۔ تو ہم نے اگر قبریں بنانی ہو، اگر ہمارے بزرگوں نے ہمیں قبریں بنانے کی تعلیم دی ہوتی تو ہم قبریں بے شمار بنا رہے ہوتے، اور ہم اس لیے نہیں بناتے ہیں کہ میں نے صحیح مسلم انعام کی بھائی 22-45 کی حدیث۔ ٹائم پورا، انعام بھائی ٹائم پورا۔ یار نہ کرو جی، جمیل بھائی ٹائم شروع۔ اچھا جی حبیب صاحب اور باقی تمام حضرات، یہ جو ابھی جھوٹ پر جھوٹ باندھے جا رہے ہیں اور اپنی طرف سے جو گپیں سنائے جا رہے ہیں، انہوں نے ہمارے اکابرین سے اعلیٰ حضرت کی کسی کتاب سے کسی بات کا حوالہ دیا؟ انہوں نے ہمارے کسی بھی اکابر سے کسی قسم کا فتویٰ دیا؟ بس جھوٹ پر جھوٹ جو ہے بولی جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مزارات بنانے کے قائل نہیں، گرانے کے قائل ہیں۔ تو بھائی یہ ابن تیمیہ کا مزار تم نے کب گرانا ہے؟ بتائیں نا، آپ گرانے کے قائل ہیں تو ابن تیمیہ کا کب گرانا ہے آپ نے؟ یہ ابن تیمیہ کا جو مزار آپ نے بنایا ہوا پکی کی ہوئی ہے، یہ آپ کے وہابیوں نے کب گرانا ہے؟ یہ اس کا جواب دیں انعام صاحب۔ یہاں پر بیٹھ کر بہتان باندھ دینا اور دعوے کر دینا یہ آسان ہے۔ دلیل آپ نے ابھی تک شروع سے میں آپ سے مانگ رہا ہوں، کسی بات کی دلیل دیں، کسی ایک بات کی بھی آپ نے دلیل دی ہے؟ آپ نے جو ہمارے اوپر بہتان باندھے ہیں، کسی ایک بات کی ہماری کتب سے دلیل دی ہے؟ یہ فلانے جگہ پر یہاں پہ ہو گیا، فلانی جگہ پر یہ ہو گیا، فلانی جگہ یہ ہو گیا۔ تو یہ ابن تیمیہ کا جو آپ لوگوں نے مزار بنایا ہوا ہے، پکا کیا ہوا ہے، قبر جو پکی کی ہوئی ہے، عمارت بنائی ہوئی ہے، اس کو آپ نے کب گرانا ہے؟ اس کو کب گرانا شروع کریں گے؟ اور آپ نے کہا، آپ نے جو یہ خوارج کے حوالے سے جو بھی آپ نے دعویٰ کیا اس کی جو ہے اس کی آپ نے دلیل جو ہے نا یہ بھی دینی ہے، جو آپ نے بھی دعویٰ کیا نا اس کی آپ نے دلیل دینی ہے۔ یہ قطعاً آپ بالکل خوارج والے کام یہاں پہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کفار کے حوالے سے جو آیات اترتی ہیں اور جو کفار کے حوالے سے روایات ہوتی ہیں اٹھا کر مسلمانوں پر چسپاں کر دینا، یہ بغیر دلیل پر کہ یہاں پر گپے نہ سنائیں۔ انعام صاحب اگر کسی بات کا آپ نے الزام دینا اعلیٰ حضرت پہ تو ان کی کتابوں سے حوالے دیں، یہ کہانیاں نہ سنائیں کہ یہاں پر یہ ہو گیا وہاں پر یہ ہو گیا۔ آپ کے ابن تیمیہ کی قبر موجود ہے، پکی ہے، عمارت ہے، بتائیں اس کو آپ نے کب گرانا ہے؟ آپ کہتے ہیں اسلاف نے ہمیں گرانا سکھایا، کہاں گرانا سکھایا؟ بھائی ٹائم پورا ہو گیا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ابن تیمیہ کی قبر اب ان کو بچائے گی، ہم سے جان چھڑوائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے سراسر جھوٹ بولا ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ابن تیمیہ کی قبر بنائی ہے، کب گرائیں گے آپ؟ اللہ کے فضل و کرم سے اگر اس پر ہماری دسترس ہوئی تو ہم ضرور گرا دیں گے،
ٹھیک ہے نا, ہم اس کو ضرور گرا دیں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہماری دسترس میں نہیں ہے اور ہم نے اس کو بنایا بھی نہیں ہے. یہ آپ کا سفید جھوٹ ہے اور آپ نے خود ہی جھوٹ بولنے والے پر لعنت کروا دی. پھر یہ لعنت ایک آپ کے اوپر گئی, میں بھیج ہی نہیں رہا کسی پر لعنت, یہ خود لعنت آپ کے اوپر گئی کہ آپ نے یہ الزام لگایا کہ ہم نے بنایا ہے. ہم نے بنایا ہی نہیں ہے اس کو, اور جس نے بنایا ہے یقیناً جو ہے وہ اس کے اوپر آپ لعنت بھیجیں. ہم نے تو نہیں بنایا. رہ گیا مسئلہ, ہم بات کر رہے ہیں اپنے ملکوں کی. ہمارے ملکوں میں جو گلی گلی, محلے محلے, نگر نگر, ڈگر ڈگر یہ جو مزارات بنے ہوئے ہیں, یہ جو تجارت خانے کھلے ہوئے ہیں, جیسے ہمارے ملکوں میں ہندوؤں کی مندریں بنی ہیں ویسے ہی مزارات بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر جگہ وہی کام ہو رہا ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا تھا. ہم ان کو گرانے کی آپ بات کرو, الحمدللہ ہم چلو, ہمیں آپ کہو کہ بھائی ہم کھڑے ہوتے ہیں گراؤ, آپ ہم نہ گرا دیں ایک طرف سے تو کہو. اگر ہمارے ملک میں اگر ہماری دسترس ہو سوائے اللہ کی عبادت گاہیں مسجدوں کے علاوہ دوسرا کوئی عبادت خانہ نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. جب بھی اللہ نے ہمیں یہ طاقت و قوت دی, ہم سب سے پہلے ان مزاروں کو, ان شرک کے اڈوں کو جنہوں نے اللہ کی عبادت سے لوگوں کو روک رکھا ہے, ہم سب سے پہلے ان کو گرائیں گے اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق قبریں اسی طرح کریں گے جس طرح اللہ کے رسول نے ہمیں قبریں بنانے کا حکم دیا ہے. یہ ساری پکی قبریں ہم توڑیں گے. یہ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہ ہم کوئی حوالہ نہیں دے رہے ہیں. او میرے بھائی, اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ قبریں جو ہیں ہماری نہیں ہیں, یہ مزارات ہمارے نہیں ہیں, ان پر جانے والے ہمارے لوگ نہیں ہیں, کہو کہ یہ رافضی لوگ ہیں. پھر اہل سنت والجماعت کا بریلویوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں. او بھائی, آپ کو دوڑائے گی پبلک. جس دن آپ یہ کہنا شروع کر دو گے نا, آپ کی پبلک آپ کو دوڑائے گی, آپ کو بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ آپ کے علماء نے ہی ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہے. آپ کے اسٹیجوں پر بھائی ٹائم پورا ہو گیا ہے, نام بھائی ٹائم پورا ہو گیا. اچھا, انہوں نے کسی بھی بات کا بھی حوالہ دیا, کوئی ایک بات کا کسی کا انہوں نے حوالہ دیا, اسکرین پر ہی کریے گا, کچھ بھی نہیں. جب سے آئے ہیں کہانیاں پہ کہانیاں شروع کر دی ہیں. کہتے ہیں جی ہماری دسترس نہیں ہے. ابن تیمیہ کی جب دسترس ہوگی تو ہم وہ مزار گرا دیں گے. او بھائی, آپ کے تحفہ وہابیہ میں میں نے ابھی دکھایا ہے, اسماعیل غزنوی کہتا ہے کہ جو ہیں انبیاء اور صالحین کے جو قبور ہیں, کیا کہتا ہے, کہتا ہے وہ بطور بت کے ہیں, وہ بطور بت کے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار انور جس کو تم لوگ بت سمجھتے ہو, وہ تو مدینہ منورہ میں ہے نا, اس پر تمہاری دسترس حاصل ہے. بتاؤ نا کیوں نہیں گراتے تم, بتاؤ نا عوام کو وہ کیوں نہیں گراتے. یہاں پہ بیٹھ کر جو ہے اکھڑے دعوے, بلا وجہ کے دعوے کرنا اور الزامات بھرنا آسان ہے. انعام صاحب, کسی ایک بات کا حوالہ آپ نے ابھی تک پیش نہیں کیا. آپ نے جو رافضیت آپ کے اکابرین میں وہابیوں میں موجود ہے اس کا آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا. اور رافضیت تو یہاں پر آپ کے اکابرین نے پھیلانا شروع کیا ہے. آپ کے اکابرین جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا, سوال ہوا ہے آپ کے فتاوی ثنائیہ میں, سوال ہے, سوال یہ ہوتا ہے کہ فرقہ شیعہ اپنے عقائد سب و شتم خلفاء کے کیا داخل اسلام ہے یا خارج؟ تو اس کے جو ہے یعنی جو صحابہ پر سب و شتم کرے اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان سے استفتاء کیا گیا, آگے سے جواب دیتے ہیں کہ اصحاب کے حق میں سب و شتم کرنے والے کو کافر یا مومن کہنے کے بارے میں کف لسان ہے. وہ کہتا ہے میں اسے کچھ نہیں کہتا, ہمارا کف لسان ہے. جبکہ جب اگلی بات آئے کہ وہابیہ کو اگر کسی نے کچھ کہہ دیا, جو شخص جماعت اہل حدیث کو گمراہ اور جہنمی قرار دیتا ہے اور علماء اہل حدیث کے خلاف پیچھے نماز پڑھنا جائز قرار دیتا ہے, اور علماء اہل حدیث کے پیچھے نماز ناجائز قرار دیتا ہے, کہتا ہے جو علماء اہل حدیث یا اہل حدیثوں کے خلاف جو بات کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہتا ہے ایسے شخص کی سزا وہی ہے جو حدیث میں ہے کہ جو کافر کہنے والا کافر, فاسق کہنے والا فاسق, اس پر حکم جاری کرے, لیکن جو صحابہ پر زبان درازی کرے اس کو کچھ نہیں کہنا. پورا ہو گیا, ٹائم پورا ہو گیا. جی نام بھائی, ٹائم سٹارٹ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پہلی بات یہ ہے کہ یہ آج صرف لوگوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. انہوں نے ابھی تک رد کسی بھی عمل کا کیا نہیں ہے, کسی بھی عمل کا رد نہیں کیا. اور میں نے بارہا بتایا کہ ہم اللہ کے نبی پر ایمان لائے ہیں, کسی شخصیت پر ایمان نہیں لائے ہیں. ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں, ہم کسی کی اندھی تقلید نہیں کرتے ہیں, ہم کسی کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھیڑ کی چال نہیں چلتے ہیں. ہمارے سامنے دلائل ہوں, اللہ کے نبی کے فرمان ہوں, قرآن کی آیات ہوں, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اس پر عمل ہو, وہ ہمارے لیے حجت ہے اور دلیل ہے, اور ہم اس کی پیروکاری کرتے ہیں. آپ دنیا بھر کے بزرگوں کا حوالہ دے دیں, انہوں نے اگر کوئی غلطی کی ہے وہ ان کے ذمے,
ہمارے اوپر نہیں ہے پابندی کہ ہم اس کی، آپ لوگوں نے تقلید کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، آپ لوگ پیروی کریں، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اور صحابہ کرام کا عمل ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ، اور یہ باتیں جو ہم منع کرتے ہیں، آج دنیا دیکھ لے کہ سب سے زیادہ قبروں کی، مزاروں کی، درگاہوں کی، آستانوں کی، چبوتروں کی مخالفت کون کرتا ہے؟ اس روئے زمین پر اہل حدیث واحد جماعت ہے، اور اس کے سخت خلاف ہے۔ اور جو لوگ مزاروں کو بنا کر کے اس کی عبادت گاہیں انہوں نے بنا رکھا ہے، جنہوں نے روٹی روزی کا دھندا بنا رکھا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہی لوگ ہیں، یہ بریلوی لوگ ہیں، اور یہ سب اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے اور جو ہے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ ان کے اسٹیجوں پر دیکھو، ان کے اکثر اور بیشتر مولویوں کی پوری تقریریں بزرگوں کے، ولیوں کے اور مزار والوں کے قصے کہانیوں پر ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں ہی پیش نہیں کی جاتی۔ صحیح مسلم کی 2245 کی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہمیں قبر پر چونا لگانا، یا اس پر بیٹھنا مجاور بن کر کے، یا اس پر عمارت بنانا۔ ہم اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اس کا رد کرتے ہیں اور قیامت تک رد کرتے رہیں۔ جی جمیل بھائی، اچھا، انہوں نے کسی ایک بات کا ابھی تک، کسی ایک بات کا جو الزامات یہ دھرتے جا رہے ہیں، کسی ایک بات کا انہوں نے حوالہ دیا، بس کہانیوں پہ کہانیاں کہتے ہیں جی ہمارے ان اکابرین نے اگر غلطی ہے تو ان کے ساتھ۔ بھائی جب تم کہتے ہو کہ گمراہی اور دلالت ان سے ظاہر ہو گئی ہے، جیسے مرزا قادیانی پر تم لوگوں نے فتویٰ لگایا ہے، تو ان پر کیوں نہیں فتویٰ لگاتے پھر؟ اور فتویٰ لگاؤ نا ان پر، ان کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ اپنا بھائی ہے اس لیے، یہ اپنے بھائی ہیں سارے، اس لیے نہیں بولتے ان کے خلاف۔ ان پر فتوے، ان پر حکم تم نے کب لگانے ہیں؟ اور یہ جو ابھی میں نے حوالہ جات دیے ہیں کہ یہ آپ کے اکابرین صحابہ کی توہین کرتے ہیں، تو یہاں پر آپ اقرار کرتے ہیں کہ وہ شیعہ ہیں؟ اقرار کریں، صحابہ کے خلاف زبان درازی کرنا یہ شیعہ کا عمل ہے، وہ کام آپ کے اکابرین میں پایا جا رہا ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت نے صحابہ کے، جیسے میں نے ابھی فتاویٰ ثنائیہ سے آپ کو دکھایا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا کف لسان ہے، میرا کف لسان اس شخص پر جو صحابہ کو گالی دے یا ان کے خلاف شب و ستم کرے، جبکہ اعلیٰ حضرت نے ایسے لوگوں کے خلاف واضح طور پر فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جو بھی رافضی ہو ان کے ساتھ میل جول، اعلیٰ حضرت فتاویٰ رضویہ میں کہتے ہیں کہ جو بھی رافضی ہو ان کے ساتھ میل جول قطعاً جائز نہیں ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، ان کے امام نہ کریں۔ یہاں پہ آتے بیائی ہی یہی حکم وہابیت دیوبندیہ کا ہے کہ جو بھی مثل رفض زمانہ ارتداد مبین اور اس کے اصاغر مثل روافض تقیہ گزی، تو جیسے دیکھیں کہ ان لوگوں سے میل جول رکھتا، ان کے مجالس واز میں جاتا، اس کا حال مشتبہ ہے، ہرگز اسے امام نہ کریں۔ صحابہ کے خلاف زبان درازی کرنے والوں پر ہمارا تو فتویٰ ہے، آپ کا کف لسان جمیل کیوں ہے؟ بھائی ٹائم پورا ہو گیا، جمیل بھائی ٹائم پورا ہو گیا، سٹارٹ ہو گیا ٹائم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام۔ جب ان کے اکابروں پر بات آئے تو آپ انکار کیوں نہیں، آپ جو ہے ان کا رد کیوں نہیں کرتے؟ بھائی اگر ہم آج کے دور میں موجود ہیں اور جو لوگ موجود ہیں، آپ دیکھیں کہ شیعیت کا رد جتنی پرزور طریقے سے ہم کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہوگا۔ شیعیت کے عقیدوں کی وجہ سے ہی اہل سنت والجماعت کے اندر اتنی خرافاتیں موجود ہیں، اور میں نے بارہا کہا احمد رضا خان صاحب نے بڑی صفائی کے ساتھ اس کو رافضیت سے کنورٹ کر دیا اہل سنت والجماعت کے اندر۔ ابھی انہوں نے کہا احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں رافضیوں کے پیچھے میل جول رکھنا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہی تو ان کی ہوشیاری، یہی تو ان کی سوائی تھی کہ جب وہ خود لوگوں کو رافضی بنانے کے لیے موجود ہیں، شیعہ بنانے کے لیے موجود ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں کہیں مماثلت نظر نہیں آنی چاہیے۔ اس وقت کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے تھے نہیں، سادہ ذہن کے لوگ تھے، زیادہ تعلیم یا عام نہیں تھی، تو یہ کام ہو گیا۔ آج یہ ممکن نہیں ہے، آج یہ مشکل ہے۔ اسی وجہ سے آج آپ کے اسٹیجوں پر بھی لوگ رافضیت کا نعرہ لگا رہے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت علی کو فضیلت دے رہے ہیں، اور آپ کے علماء کے کانوں پر جو تک نہیں رہتا اور وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو رافضیت کے پیروکار آپ لوگ ہیں، سارے ان کے اعمال کو آپ لوگوں نے کروٹ کر لیا ہے، اپنے بیچ میں
میں لا کر کے اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے بڑی پرزور طریقے سے. آپ کی محفل میں کوئی شیعہ آ کر کے بیٹھ کے ذاکر تقریر کر کے چلا جائے, آپ کی عوام کو یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ شیعہ تھا. آپ لوگ جا کر کے شیعوں کے اس میں بیٹھ جائیں تو ان کو بھی محسوس نہیں ہوگا یا علی مدد کے قائل وہ, یا علی مدد کے قائل آپ, یا رسول اللہ مدد کے قائل وہ, یا رسول اللہ مدد کے قائل آپ. بزرگوں کے وہاں جا کر کے جو ہے ان کی حاضری لگانا ان کے یہاں جائز, آپ کے یہاں بھی وہی چیز جائز. نظر و نیاز 40واں فاتحہ سب ان کے یہاں جائز, آپ کے یہاں بھی جائز. ایون یہ کہ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر وہ کھیر پوڑی بنا کر خوشیاں مناتے ہیں. آپ لوگ بھی جو ہے وہ کھیر پوڑی بنا کر کے 22 رجب کو کنڈے کی نیاز کرتے ہیں. بتائیں کہاں فرق ہے آپ میں؟ پورا ہو گیا, ٹائم پورا ہو گیا نا بھائی. نہیں بھائی, یہ دوبارہ کہانی انہوں نے سنانی شروع کی ہے. کسی ایک بات کی انہوں نے دلیل دی ہے؟ الٹا انہوں نے کہا کہ آپ کے سٹیجوں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے افضل قرار دیتے ہیں لوگ. ان لوگوں نے یہ کام کیا, ہم نے جناب ہم نے ان کو چھتر مار کے نکالا ہوا ہے. ہم تمہاری طرح نہیں ہے کہ جب اپنے اکابرین کی باری آئے تو یہ کہہ کے فارغ ہو جائے کہ ان کا عمل ان کے ساتھ, ہمارا عمل ہمارے ساتھ. ہم نے ان کو چھتر مار کے نکالا ہوا ہے. جہاں تک بات ہے صدیق اکبر کی افضلیت کی, تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں فرمایا ہے کہ رافضی اگر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے افضل جانے تو بدعتی گمراہ ہے. وہ بدعتی گمراہ ہے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اس پر کہ وہ بدعتی گمراہ ہے, اور خلافت صدیق اکبر کا منکر ہو تو وہ کافر ہے. اعلیٰ حضرت نے سیدھا کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ یہاں تک جو کہتے کہ مولا علی سب سے افضل ہیں, اس پر بھی گمراہی کا فتویٰ ہے. جبکہ آپ کے اکابرین کا کف لسان ہے. آپ کے اکابرین جو ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ پھر آپ نے کہا کہ ہم جو ہیں یا رسول اللہ پکارتے ہیں, یا نبی پکارتے ہیں, جبکہ یہ تو مولا علی کو پکارنا. آپ نے کہا کہ یہ اگر پایا جائے تو یہ آپ انہی میں سے ہیں. تو دعائے سیفی کی نسبت سے جو ہے نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے آیا ہے کہ انہوں نے یہ الانتباہ فی سلاسل الاولیاء ان کی ہے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی. ان کہتے ہیں کہ یہ فقیر سفر حج کے دوران لاہور پہنچا اور شیخ محمد سعید لاہوری کی دستبوسی کا شرف حاصل کیا, اور انہیں دعائے سیفی کی جو ہے ان سے اجازت لی. دعائے سیفی کیا ہے؟ دعائے سیفی میں آتا ہے ناد مظہر العجائب تجدہ اعونا لکا فی النوائب کلہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. تو کیا وہ بھی کیا تمہارے نزدیک وہ بھی شیعہ ہیں, وہ بھی رافضی ہیں؟ اور یہ یہاں پر ہم جی نام بھائی ٹائم شروع. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بتاؤ کہ یا علی مدد کا نعرہ کس کا ہے؟ رافضی شیعوں کا ہے. یا حسین مدد کا نعرہ کس کا ہے؟ رافضی شیعوں کا ہے. پنجتن پاک کا عقیدہ کس کا ہے؟ نعرہ کس کا ہے؟ رافضی شیعوں کا ہے. کیا یہ تمام چیزیں بریلویوں میں نہیں پائی جاتی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضلیت دے, احمد رضا خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ گمراہ ہے اور وہ بے دین ہے, اور اگر ان کی افضلیت کا منکر ہو تو وہ کافر ہے. چلو بھائی ٹھیک ہے, لیکن مجھے ذرا آپ ثبوت دے کر اپنے عمل سے بھی تو بتاؤ. یا علی مدد کا نعرہ ادھر لگ رہا ہے, یا علی مدد کا نعرہ آپ پہ لگا رہے ہو. پنجتن پاک کے قائل شیعہ ہیں, پنجتن پاک کے قائل آپ ہو. اور یہ تو شیعوں کے جو ہے ان کے علماء نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ بھائی بریلویوں میں ہم میں 90% اتفاق ہے, 10% میں جو ہے وہ ہم میں ان میں تھوڑا سا وہ اتنا اتفاقی ہے, باقی 90% میں تو ہم وہ ایک ہی جیسے ہیں. دوسری بات یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا علی مدد آپ کہتے ہو, جیسے کہ رافضی شیعہ کہتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہہ کر کے نہیں پکارا, ٹھیک ہے, یا سعد بن ابی وقاص کہہ کر کے نہیں پکارا, یا ابو عبیدہ بن جراح المدد کہہ کر نہیں پکارا. وہی نعرہ لگاتے ہو جو رافضیوں کا نعرہ ہے, جو شیعہ کا نعرہ ہے, جو کہ احمد رضا خان صاحب نے تقیہ کی چادر اوڑھ کر بڑی صفائی کے ساتھ پیش کر دیا اور بہت حد تک کامیاب رہے, اور اکثر اور بیشتر اہل سنت والجماعت گمراہ ہو گئے.
और उनके पीछे चले गए, और आज हम देखते हैं कि देखें किस कदर मज़ार आबाद है, मस्जिदें वीरान है। 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर भी अगर मज़ार दूर है, लेकिन उस बंदे की अमानत है, वहाँ चला जाएगा कि मेरा टाइम पूरा हो गया, स्टार्ट हो गया स्क्रीन पर अभी तक इन्होंने कोई एक बाकायदा बस बातों के बाद भाई अगर या अली पुकारना ये रासलियत है, तो अभी मैंने साबित किया कि शाह वली अल्लाह मोहद्दिस से जेल में या अली पुकारते थे, तो तुम बताओ ना कि क्या वो तुम्हारे नज़दीक रासली है? और तुम कहते हो कि एक अमल किसी दूसरे में पाया जाए कि शिया के अंदर, शियाओं के अंदर जो अमल है वो अगर सुन्नियों में पाया जाए तो लिहाजा सुन्नी भी शिया हो गए। सुन्नियों पर भी तुमने शिया होने का इल्ज़ाम लगाया है। तो ये देखो सीरतुल महदी मिर्ज़ा कादियानी की, यहाँ पे कहता है काजी मोहम्मद यूसुफ बशाबी ने मुझे बज़रिए तहरीर बयान किया कि मैंने हज़रत मिर्ज़ा कादियानी को बारहा नमाज फ़रीज़ा और तहज्जुद पढ़ते देखा। आप नमाज निहायत इत्मीनान के साथ से पढ़ते, हाथ सीने पर बांधते, और तुम सीने पर बांधते हो, मिर्ज़ा कादियानी भी सीने पर बांधता था। तो फिर आगे दाएं हाथ से बाएं हाथ को सहारते थे, आमीन आहिस्ता करके रफ़ा दैन करते थे। क्या करते थे? मिर्ज़ा कादियानी रफ़ा दैन करता था, और तुम वापी भी रफ़ा दैन करते हो। उसके बाद ताकि तू फिर वापी हो गया कि नहीं हुआ? अपना वापी तो कादियानी हुआ कि नहीं हुआ? जब तुम्हारे अंदर जो अमल मौजूद है वो तो कादियानियों में भी है। फातिहा खल्फुल इमाम पढ़ना, इससे सवाल हुआ मिर्ज़ा कादियानी से कि फातिहा खल्फुल इमाम पढ़ना चाहिए कि नहीं? तो कहता है कि ये सवाल नहीं करना चाहिए कि फातिहा खल्फुल इमाम ना पढ़ने से नमाज होती है कि ये नहीं होती, बल्कि सवाल करना और दरियाफ्त करना चाहिए कि नमाज में हम इमाम के पीछे पढ़ना चाहिए या नहीं। तो हम कहते हैं कि ज़रूर पढ़नी चाहिए, तो वो तो पढ़ने का कायल है, होना या ना होना खुदा ताला को मालूम है। और फिर अहनाफ के बारे में कहते हैं हज़ारों औलिया अल्लाह हनफी तरीके पाबंद थे और वो खल्फुल इमाम अलहम्द ना पढ़ते थे। तो तुम भी खल्फुल इमाम पढ़ते हो, मिर्ज़ा कादियानी भी खल्फुल इमाम पढ़ता, बता फिर तो कादियानी हो गया कि नहीं? अपने उसूल पे कायम रहना, यहाँ पर एतराफ़ करना कि हाँ मैं अपने उसूल के मुताबिक कादियानी हो गया हूँ, क्योंकि उनमें भी वो चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तरस आता है तेरी बेबसी पर, कहाँ जाना था कहाँ आ गए हो। अब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के गले जाकर लगे हो, भैया हमें बचाओ, हमारी जान जा रही है, ये तो हमें लपेट ले गए भाई, ये तो हमें राफसी शिया साबित किए दे रहे हैं, मिर्ज़ा साहब हमें बचाइए, ये क्या हो रहा है। पहले भी इकलौता मुनाजिर था वो राफसियों की, इनका हनफियों का, आज भी जाकर के उसी से मदद ली, भैया बचाओ हमें ये तो राफसी साबित किए दे रहे हैं, तुम ही मदद करो। अभी तक जो है या अली मदद, या फला मदद, या फला मदद, या फला मदद था, अब या मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मदद हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्होंने देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इन मुक़ल्लिदीन को अल्लाह के नबी की हदीसों से कितनी नफरत है। अहले हदीस फातिहा खल्फुल इमाम अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में आलुल हदीस रफुल यदैन करते हैं, आमीन बिल जहर करते हैं, सीने पर हाथ बांधते हैं। अल्लाह के रसूल के फरमान की वजह से मिर्ज़ा कादियानी से मदद आप जाकर के मांगो, आप तो मदद मांगते रहे तो आप तो किसी से भी मांग सकते हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बल्कि मैं जो बुनियादी चीज़ कह रहा हूँ कि ये जो मज़ारातों की तिजारत हो रही है, ये जो बुजुर्गों की तिजारत हो रही है, दीन जो बेचा जा रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिलाफ वर्जी किस बुनियाद पर हो रही है? ये हो रही है कि नहीं हो रही? जब राफजियों और शियों से इन अकीदों के बारे में पूछो, उनके पास कोई दलील नहीं होती है। आपने भी अभी तक इनका रद्द नहीं किया है और इसकी कोई दलील पेश नहीं की है, जबकि मैं रद्द कर रहा हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कब्रिस्तान जाने वाली औरतें और कब्रों पर इबादत गाहें बनाने वालों और चिराग जलाने वालों पर लानत की है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बताओ ये काम बरेलवी करते हैं कि नहीं करते? ये काम असल शियों का है। कौन सी भाई तमाम आदमी देख रहे हैं, जब से ये आए हैं कि इन्होंने कोई एक हवाला पेश किया हो जो इन्होंने हमारे ऊपर बख्तानात मांगे, किसी एक बात पे जो तोहमतें बांध रहे हैं, किसी एक बात का हवाला दिया, इन्होंने कहा या अली पुकार के, उनमें भी नारा मौजूद है। भाई मैंने पूछा तुमसे, जवाब दो। ये बात, ये नारा शाह वली अल्लाह मोहद्दिस से जेल भी नहीं लगाया, बताओ वो राफदी शिया है कि नहीं है? जवाब क्यों नहीं देते? बात क्यों
سبب جب تم میں پایا جاتا ہے وہ قادیانیوں میں پایا جاتا ہے، تو بتا پھر تو قادیانی نہیں ہوا؟ یہ کیا بات ہے کہ جب اپنے اکابرین کی بات آئے پہلے تو اکابرین سے بات ہے، پہلے تو اکابرین سے بات ہے، اکابرین کی حوالے دیے کسی ایک کو تم نے جو ہے وہ کسی ایک کا جواب دیا، بس جی ہم اسے انہیں کچھ نہیں کہتے، پوری امت کے شرک و بدعت کے فتوے لگا کر، اور پھر اپنے بابوں کی جب باری آتی ہے ان کے بارے میں تم کچھ نہیں کہتے، تم کہتے ہیں جی ان کا اپنا عمل ہے۔ تو یہی بات یہی بات جو ہے نا، یہ تمہارا جو الزام جو ہے شرک کا، یہ شرک کا اور یہ تمہارا خارجیت دین سے ثابت ہوتی ہے۔ اسماعیل غزنوی کہتا ہے کہ کیا جو کوئی یا رسول اللہ یا ابن عباس یا عبد القادر جیلانی کا ہم نعرہ لگاتے ہیں اور وہ غوث پاک سے شیعہ چڑ کھاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے شان صحابہ بیان کی ہے۔ امام صاحب اور یا کسی بزرگ کے کو جو ہے وہ مردوں کو پکارے تو کہتا ہے کہ یہ شرک ہے، ایسے لوگوں کا خون بہانا جائز ہے اور ان کے اموال کا لوٹ لینا مباح ہے۔ آپ کا بابا کہتا ہے کہ ان کو قتل کرنا یہ جائز ہے۔ یہی بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحیح ابن حبان کی حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ شروع کریں گے فانسلخ منہ ونبذہ وراء ظہرہ وسعى على جارہ بالسیف، وہ تلوار اٹھائیں گے ورماہ بالشرک، اور ان کو جو ہے الزام دیں گے شرک کا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وما اولیٰ بالشرک، نبی پاک نے فرمایا الزام دینے والا اس کا جواب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اخلاقی گراوٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہو، تو تڑاک پر آ گئے، تیرے میرے پر آ گئے ہیں۔ میں نے ابھی تک کوئی اخلاقی گراوٹ نہیں کی ہے، میں نے ابھی تک ایسی کوئی زبان استعمال نہیں کی ہے، لیکن جب دلائل ختم ہوتے ہیں نا تو جو اہل باطل ہوتے ہیں ان کی زبان کا جو ہے ذائقہ بدلنے لگ جاتا ہے۔ بہرحال ان کا بدل چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بارہا پڑھتے جا رہا ہوں، اور یاد رکھو یہ بات مقلدین کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی تو اللہ نے فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ مقلدین کو جنہوں نے تقلید کا پٹا اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے تو کبھی یہ سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ پتہ چلا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت کی جائے گی تمہارے اعمال ضائع اور برباد ہیں، اور یہ وہی کوشش بیچارے کر رہے ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں ہم بھی کریں، ہم بھی تقلید کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر کے بھیڑ بکری کی طرف چلے جائیں۔ نہ 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 میرے بھائی، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ ہمیں آپ لوگ جو ہے غیر مقلد کا تانا بھی دو، اور اوپر سے جب ہمارے سامنے بات کرنے بیٹھو ایک حدیث انہوں نے اپنے دفاع میں ابھی تک نہیں بتائی ہے، کیونکہ یہ سارے کام اللہ کے رسول کے فرامین کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ سارے یہود و نصارہ کے کام تھے۔ روافظ اور شیعوں کے وہاں پر وہ کنورٹ ہوئے اور احمد رضا خان صاحب نے اس کو پروموٹ کر دیا۔ آج ہمارے ملکوں میں جتنی مزاریں، جتنی درگاہیں، جس کے آتا نے جتنے چبوترے بنے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سب کے سب بریلوی کر رہے ہیں، سب کے سب اعلیٰ حضرت کے نام پر ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ محرم میں 10 دنوں کی مجلسیں بھی پڑھی جاتی ہیں، اور ان مجلسوں میں انہی شیعہ رافضیوں کے جو ہے قصے کہانیاں اور گپ بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھو گے دونوں کی محفلوں میں کوئی فرق نہیں، یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ یہ سب بریلوی کر رہے ہیں۔ آپ اگر کہتے ہو کہ نہیں نہیں بھائی یہ بریلوی نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے نہیں ہیں، لگاؤ فتویٰ ان کو، یہ سب کے سب رافضی ہیں، شیعہ ہیں، اور بھائی آپ بچو گے ہی نہیں۔ ابھی تک جو اکثریت کا دعویٰ ہے اقلیت میں آ جاؤ گے آپ۔ نام بھائی ٹائم پورا ہو گیا، جمیل بھائی ٹائم شروع ہو گیا۔ یہ حضرت صاحب بار بار یہاں پر تقلید کر رہے ہیں۔ امام صاحب یہاں پر تقلید پر بات نہیں ہو رہی، یہاں پر بات ہو رہی ہے آپ نے ثابت کرنا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے شیعت کو جو ہے، یہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ شیعہ تھے اور انہوں نے شیعت کو فروغ دیا۔ یہی بات آپ نے کہا یا علی یا حسین، تو یا علی کا نعرہ جو ہے میں نے آپ سے تیسری بار میں پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب دیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب سے دکھایا کہ انہوں نے نعرہ لگایا، کیا وہ شیعہ ہو گئے؟ اور پھر تم لوگوں کے جو ہے تمہارے اندر وہ باتیں موجود ہیں جو قادیانیوں میں موجود ہے، تو پھر کیا تم قادیانی ہو گئے؟ ان باتوں کا کس نے جواب دینا ہے؟ امام صاحب ابھی آپ نے جب سے آپ آئے کہانیاں پہ کہانیاں اور الزامات پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، کسی ایک بات کا حوالہ نہیں دیا۔ آپ نے جھوٹ بولا کہ سجدہ گاہ بنایا، اس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ ہماری نزدیک سجدہ عبادت شرک ہے، دوسرا حرام ہے، سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ کسی ایک بات کا آپ نے حوالہ دیا ہے، کہانیاں سناتے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک منٹ، اچھا جی،
جب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مزارات موجود ہیں، مزارات بنائے ہیں، تو مجھے بتائیں امام شافعی کا مزار ہم نے بنایا ہے؟ امام ابو منصور ماتریدی کا مزار بریلویوں نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا وہ مزارات؟ ابن تیمیہ کا مزار بریلویوں نے بنایا ہے؟ اور بتائیں وہ مزارات کس نے بنائے ہیں؟ یہ کام، یہ عمل جو ہے یہ امت میں رائج ہے، یا آپ جہاں پر بھی جائیں، سائپرس جائیں، دنیا کے جس کونے پر جائیں آپ کو مزارات موجود ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ امت کی اکثریت اس کو تعمیر کرنے کا قائل ہے۔ آپ بہتان بازیاں اور جھوٹ باندھنے سے ذرا پرہیز کریں۔ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں اس کا حوالہ دیں کہ وہ باتیں کہاں موجود ہیں۔ اپنی طرف سے تو بندہ جو مرضی جھوٹ باندھتا جائے۔ ٹائم پورا ہو گیا جی، ٹائم پورا ہو گیا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اکثریت کو دیکھو گے جو اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں۔ آپ اکثریت کے پیچھے چلو گے، اکثریت آپ کو گمراہ کر دے گی۔ ہم اکثریت کے پیروکار نہیں ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اور فرما بردار کرنے والے لوگ۔ آپ کہو کہ امام شافعی کی قبر کس نے بنائی، صحیح امام بخاری کی قبر کس نے بنائی؟ جس نے بھی بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کی۔ آپ اپنے ملکوں پر کیوں نہیں آ رہے ہو؟ آپ ابن تیمیہ، امام شافعی، بھئی یہاں کس نے بنایا؟ یہ تو آپ لوگوں نے بنایا نا۔ اللہ کے رسول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں پہ چونا لگانے سے، اس کے اوپر مجاہر بن کر کے بیٹھنے سے، اس کے اوپر عمارت بنانے سے، اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس پہ قبے بنانے سے، اور اسی طریقے سے اس پر چراغاں کرنے سے۔ یہ سارے کام آپ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ کون سے ایسے مزار ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے؟ دراصل یہ شریعت کی پیروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، اور یہی کام شیعہ رافضی کرتے ہیں، اور یہی کام آپ لوگ کرتے ہو، لیکن اس پر سینہ ٹھوک کر کہتے ہو ہم ہی سب سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، جب بھی ہوگا سینہ ٹھوک کر کے عاشق رسول ہیں، اور آپ کے ان بدعقیدگی پر جب کوئی آپ سے سوال کرے، آپ کو کوئی دلیل دے کر سمجھانے کی کوشش کرے، آپ کی اصلاح کی کوشش کرے، تو مرتد ہے، تو کافر ہے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو گستاخ رسول، اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کر کے آپ گستاخ رسول نہ ہوئے، اور جو آپ کو اللہ کے رسول کی طرف بلائے وہ گستاخ رسول، مرتد، دائرہ اسلام سے خارج، کیونکہ وہ آپ کی بدعقیدگی کے مخالف ہے، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ ایسا لگتا ہے جیسے اسلام جو ہے ان کا ہے، اپنا، ان کی جاگیر ہے، یہ جس کو چاہیں گے جاگیر۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، باپ کی جاگیر ہے، ٹائم پورا ہو گیا نام جس کو چاہو جنت میں داخل کرو۔ نام بھائی ٹائم پورا ہو گیا، نام بھائی ٹائم پورا ہو گیا۔ اچھا، تمام حضرات دیکھ رہے ہیں کہ کیسے انعام صاحب جو ہیں جس موضوع کے لیے آئے تھے کہ انہوں نے شیعہ ثابت کرنا تھا، ابھی تک وہ اس موضوع سے ہٹ کر تو قبروں پر چلے گئے۔ اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر ایک چیز ان میں پائی جائے تو وہ آپ میں، جیسے قادیانیوں میں فاتح خلف الامام پایا جاتا ہے، آپ میں بھی پایا جاتا ہے، تو آپ قادیانی ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ اس کا جواب دیں۔ باقی جہاں تک بات ہے شیعوں کی، تو شیعوں کے ساتھ محبتیں آپ کی ہیں، شیعوں کے ساتھ محبتیں آپ کی ہیں۔ یہ اخبار اہل حدیث میں، اخبار اہل حدیث میں ثناء اللہ امرتسری کے حوالے سے آتا ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ کمال الدین صاحب جو کہ قادیانی تھا، اور میرا کسی جلسہ میں بیٹھ کر مشترک کام کرنا ایک عجیب قابل ذکر نظارہ سمجھا گیا۔ اب یہاں پر جو ہے اس کے ساتھ مجلس قائم کر کے کیا کہتا ہے، یہ وہابیوں کے اکابرین کیا کہتے ہیں، کہتا ہے خواجہ صاحب ہم تو فرقہ بندی کا ایسا میں تو فرقہ بندی کا ایسا مخالف ہوں کہ دنیا میں کوئی نہ ہوگا، بلکہ معاف فرمائیے آپ بھی نہ ہوں گے۔ ثبوت یہ ہے کہ میرا مذہب اور عمل ہے کہ ہر ایک کلمہ گو کے پیچھے اقتداء جائز ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا مرزائی ہو۔ اور تم تو شیعوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہو، جبکہ اعلیٰ حضرت نے ان کو امام بنانے سے منع کیا ہے۔ تم تو کھلم کھلا جو ہے رافضیت پھیلا رہے ہو، تم کھلم کھلا رافضیت پھیلا رہے ہو، جبکہ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر سیدھے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ان کو امام نہ کریں۔ جناب یہاں پر نہ تقریر پر بات ہو رہی تھی اور نہ ہی یہاں پر مزارات پر بات ہو رہی ہے۔ آپ نے ثابت کرنی تھی رافضیت، اور رافضیت آپ کے جو ہے آپ کے اکابرین سے رافضیت کھلم کھلی نکل کے آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں ابن مسعود کے حوالے سے، ابن مسعود کی کیسے انہوں نے شان میں گستاخی کی ہے۔ ان کے صلاۃ النبی ابو محمد شفیق احمد کمبو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام اور جمہور صحابہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور ان امور میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا فعل معتبر نہیں ہے۔
یہ تو صحابی کا بھی فعل نہیں مانتے، بھی کہتے ہیں ہمارے لیے یہ حجت ہے، اور تمہارے لیے تو صحابی کا قول فعل بھی حجت نہیں ہے۔ جمیل بھائی ٹائم پورا ہو گیا۔ نام بھائی ٹائم سٹارٹ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھ پڑھ کر کے سنائے ہیں، اور میں نے اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں بتایا ہے یہ کام ناجائز اور حرام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی بغاوت ہے۔ اور یہ سارے کام یہ قبروں پر یہ جتنے بھی ہو رہے ہیں، ایون کہ 22 رجب کے کنڈے، یہ تیجے، یہ 40ویں، یہ دویم، یہ سویم، یہ چہلم، یہ تازیہ داری، یہ محرم، یہ ڈھول پیٹنا، یہ ماتم کرنا، یہ سب کے سب شیعوں کے کام ہیں، اور یہ سب کے سب بریلوی کر رہے ہیں، سب کے سب بریلوی کر رہے ہیں، اور اس کی اصل شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں لمیٹڈ ٹائم ہے، میں اتنی باتیں تو جو ہے تفصیل سے وہ باتیں بتا نہیں سکتا، لیکن میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو ایک ایک حقیقت بتاؤں گا۔ شیعوں کی کتابوں کے اندر اصل عقیدے یہ شیعوں کے ہیں، جس کو احمد رضا خان صاحب نے پھیلایا ہے، جس کو آج بریلوی دیکھ رہے ہیں، بریلوی آج کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں۔ بہرحال انہوں نے ایک بات جو ہے وہ میاں نذیر حسین دہلوی کے حوالے سے فتاوی نظیریہ سے انہوں نے پیش کی تھی، انہوں نے بہت بڑا بلنڈر مارا ہے، اور وہ بہت تفصیل ہے، 13 پیج پر وہ جواب موجود ہے، اور انہوں نے اس کو بیان کرتے وقت نام بھی بتایا تھا، وہ ریکارڈنگ سکتا کیونکہ وہ 13 پیج ہے، اور میں بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے کتنی بڑی خیانت کی ہے، اور جتنا بھی جھوٹ انہوں نے بولا ہے اس بات میں ایک ایک کا جواب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ باہر آئے گا۔ لیکن میں نے جو چیزیں ثابت کی ہیں وہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ثابت کی ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں نے اس کا رد کیا ہے، اور اس کی اصل جو کچھ بھی یہ بریلوی کر رہے ہیں 22 رجب کے کنڈے تک مناتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں۔ سب سے زیادہ خوشی کس کو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ وہ ہے رافضی شیعوں کو، اور یہ لوگ 22 رجب کو کنڈے بنا کر کے اور فاتحہ کروا کر لوگوں کو بھلا بھلا کر زبردستی کھلاتے ہیں۔ نام بھائی ٹائم پورا ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ٹائم کی بھی کوئی پابندی ہے کہ ہم رات بھر بات کرتے رہیں گے؟ یہ بھائی آخری ٹرن ہے، کیونکہ آپ تو ویسے بھی موضوع سے نکل چکے ہیں، موضوع سے ہٹ کے آپ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ یہ آخری ٹرن دے کر میں ختم کرتا ہوں، پھر اسکرین بری کریں۔ اچھا انہوں نے کہا جی وہ تعزیہ داری، تعزیہ نکالتے ہیں، وہ جو اعمال جو ان کے ہیں شیعوں کے، وہی اعلیٰ حضرت نے انہی کو فروغ دیا ہے۔ جیسے میں نے کہا یہ بس جھوٹ بول رہا ہے، یہ بس آ کر جھوٹ اور کہانی بازیاں سنا رہا ہے۔ انہوں نے سجدے کی بات کی، میں نے اس کا جواب دیا اعلیٰ حضرت نے حرام قرار دیا ہے۔ اس نے تعزیہ کی بات کی تو اس پر اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں مگر علم و نشان، یہ جو علم شیعہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں علم و نشان محمد، اور ان سے توسل باطل، ان سے توسل اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باطل ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جو ان میں پایا جاتا ہے تو وہ انہی میں پایا جاتا ہے۔ تو قادیانیوں میں بھی جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ بتائی ہیں تمہیں، وہ بتائی ہیں میں نے تمہیں، قادیانیوں میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ تم میں پائی جاتی ہیں، تو تم بھی قادیانی ہوگے۔ کہتا ہے کہ یہاں پر نام موجود ہے، یہاں پر ایک نام موجود ہے، میں بتا دیتا ہوں انعام الحق صاحب، مولوی محمد فصیح غازی پوری، یہ بھی وابیوں کا مولوی ہے۔ یہ تذکرہ فصیح میں محمد امانت اللہ کہتا ہے کہ یہ مولانا محمد فصیح غازی پوری جو ہے کہ اب یہ دموں پہ دمیں لگائی ہوئی ہیں، اور آگے جا کے کہتا ہے کہ میدان شجاعت، ہاں خلیفہ اجل، یہ خلیفہ اجل باقی ساری دمیں لگا کر پھر کہتا ہے کہ سید احمد رائے بریلی اس کا یہ خلیفہ ہے، اور یہ تو تمہارے بابے سید احمد رائے بریلی کا خلیفہ ہے، اور یہ بھی تمہارا اپنا بابا ہے، اور آخریت تو تمہارے سارے بابوں میں موجود ہے۔ تمہارا جو بھی بابا ہے ہر بابا جو ہے کچھ نہ کچھ رافضیت پھیلا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے جو تم نے بات کرنی تھی، موضوع پر ثابت کرنا تھا، تم نے یہ ثابت کرنا تھا کہ جی وہ ان میں شیعت پائی جاتی ہے اور انہوں نے شیعت کو فروغ دیا ہے۔ اپنے اصول کے مطابق آپ قادیانی ثابت ہو گئے ہیں۔ انعام الحق صاحب ابھی تک آپ نے کوئی شیعت ثابت نہیں کی، کہانیوں پہ کہانیاں، ایک حوالہ نہیں دیا، بس گپیں سنائی جا رہے ہیں، گپوں پہ گپیں، الٹا موضوع سے ہٹ کے قبروں پر جی یہ کنڈے فلانے دن نہیں یار، یہ طریقہ تمہارا جی ماشاءاللہ بہت زبردست، صاحب دونوں بھائیوں نے بہت ہی اچھے اخلاق سے بات کی، چھوٹی موٹی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے۔ باقی دیکھنے والوں نے سب جو دیکھا ہے ماشاءاللہ، سب بھائی جو 120-25 لوگ نیچے تھے ان کو پتہ چل گیا کون حق پہ کون سچ پہ لوگ
ٹھیک ہو گیا پھر. اچھا جی بہت بہت شکریہ اور بہت اچھے انداز میں بات چیت ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ کہ اتنے صبر و تحمل سے بغیر کسی بد کلامی سے بات ہوئی. ہمارا مقصد تھا بھائی حقائق کھل کر کے سامنے آ جائے, لوگ خود فیصلہ کر لیں گے. ہم میں اور آپ میں تو کبھی فیصلہ ہوگا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو لوگ اپنے جو سنے ہیں, جو لوگ سن رہے تھے اور جو سنیں گے انشاءاللہ وہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ کون رافضیت پر ہے اور کون نہیں ہے, ٹھیک ہے. باقی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے بڑے صبر و تحمل سے اور بڑے اچھے اخلاق میں بات کی. پہلی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ بغیر کسی بد کلامی کے ہمارا ایک ٹائم لیمٹ تک جو بات ہونی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بد کلامی کا آغاز نہیں کیا, اس وجہ سے مجھے کرنا نہیں پڑا. ورنہ آپ تو پرسوں بھی آپ نے گالیاں دینی شروع کی تھی اعلیٰ حضرت کو, اس کے بعد میں انہوں نے جیل پر چل دی. خیر بات یہ ہے کہ جب آپ بد کلامی نہیں کریں گے تو جواباً بد کلامی نہیں ہوگی. اچھا یہ عثمان بھائی کی بات اگر ہے, دائرہ کراس کرنے کی اگر بات ہے تو آپ نے ریتو تو آپ نے کی ہے, آپ نے تو شروعات کی ہم میں, لیکن اس کے باوجود میں نے بھی نہیں کی. میں نے وہ بھی نہیں کیا ہے, میں نے آپ سے ہی بات کیا ہے ابھی تک. انعام الحق صاحب تو کی بات کر رہے ہیں, یہاں پر آپ جب سے آئے ہیں نا